نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، الحمدللہ رب العالمین. اتنی بات تقریباً ہر مسلمان کے ذہن میں تو ہے کہ یہ ماہ ربیع الاخر ہے، اور اگر وہ اس نام سے نہیں بھی جانتا تو اسے اتنا تو معلوم ہے کہ یہ 11ویں شریف کا مہینہ. اور آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے برائے توطیہ و تمہید اور برائے برکت اور برائے عنوان، وہ بھی 11ویں پارے کی آیت ہے. اولیاء کا ذکر اللہ کی کتاب میں بہت ہی اہتمام اور بہت ہی عظیم شان انداز میں کیا گیا. سب سے پہلے تو اللہ فرما کر کے لوگوں کو ابھارا گیا، برانگیختہ کیا گیا، بالفاظ دیگر بیدار کیا گیا، اس لیے کہ یہ دنیا بڑی غفلت کی جگہ ہے اور یہاں لوگ بہت غفلت میں ہیں. تو بندگان غفلت کو بیدار کیا گیا کہ تم ہوش کے ناخن لے لو، بیدار ہو جاؤ. بے شک وہ لوگ جو اولیاء اللہ ہیں، دوستان حضرت حق، محبان حضرت حق، محبوبان حضرت حق، مقربان حضرت حق، وہ لوگ جو اولیاء اللہ ہیں، بے شک ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. پھر ان کا تعارف انتہائی مختصر لیکن بہت معنی خیز انداز میں کیا گیا. فرمایا تم جاننا چاہو گے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں کون، تو تم جانو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اور یہ کامل الایمان ہے. اپنے ایمان میں پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے جسے اولیاء، یہ کامل الایمان الذین آمنوا، پہلی صفت یہ ہے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یہ تمام عمر پرہیزگاری کرتے رہے، یعنی یہ کامل درجے کے پرہیزگار ہیں. کامل درجے کے پرہیزگار. تو کوئی اولیاء کی دو شانیں بیان ہوئی. ایک تو شان ایمان ہے جس میں انہیں کمال حاصل ہے، دوسری شان تقویٰ ہے، اس میں بھی انہیں کمال حاصل ہے، بہت پرہیزگار ہے. دیکھا دو ہی چیز بیان. اور اللہ کی کتاب اگر کھول کر کے آپ دیکھو گے تو ایمان کا مسئلہ اور پرہیزگاری کا مسئلہ تمہیں ہر جگہ بہت نمایاں طور پر دکھائی دے گا. سب سے پہلے ایمان ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر پرہیزگاری کی راہ چلنا ہے، یعنی عمل کرنا. یہی تو ہے. تو ان بندگان قدسی پر
کوئی خوف نہیں ہے نہ کوئی غم ہے، پھر ان کے لیے ہے کیا؟ خوف تو ہے نہیں ان کے اوپر، غم بھی نہیں ہے، تو ہے کیا ان کے لیے؟ کوئی پوچھے گا یہ دنیا تو بالکل لت پت ہے، ڈوبی ہوئی ہے خوف اور غم میں، گزرے ہوئے زمانے کا غم ہے کہ کیسا گزر گیا، اور آنے والے معاملات کا خوف ہے، یعنی ماضی کا غم ہے اور مستقبل کا خوف ہے، اپنے فیوچر سے ہر کوئی ڈر رہا ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو جائے گا، روز ہو رہا ہے یہ معاملہ، یہ سب سے باہر نکل گئے ہیں اولیاء اللہ، نہ حزن و ملال ان پر غالب آ سکا، نہ آنے والے زمانے کا خوف ان پر طاری ہوا، یہ نہیں کہ غم ان کے پاس نہیں آیا تو غالب نہیں آیا، یہ نہیں کہ ان کے پاس مستقبل کا خوف نہیں آیا لیکن غالب نہیں آیا، اس لیے کہ وہ ایک ایسا غم لیے بیٹھے ہیں جس کے آگے سب غم دب کے رہ گئے، وہ ہے آخرت کا غم، آئی بات سمجھ کہ وہاں کیا ہوگا، اتنا لیے بیٹھے ہیں کہ اس کے آگے وہ دب کے رہ گئے، اور کہتے ہیں لوگوں سے بھی وہ کہتے ہیں کہ غم دنیا مخور کی بےہودست، اے لوگوں دنیا کا غم بہت مت کھاؤ، یہ بالکل بےہودہ ہے، غم دنیا مخور کی بےہودست، اے مسلمانوں دنیا کا غم بہت مت کھاؤ، یہ بالکل بےہودہ ہے، بے سروپا ہے، اور اگر تم دیکھو کہ دنیا میں تو ہیچ کس در جہاں نیا سورست، اس دنیا میں کوئی آرام سے تو نہیں ہے، آپ کو دیکھنے میں لگتا ہوگا کہ آرام سے، کوئی آرام سے نہیں ہے، یہاں کوئی آسودہ نہیں ہے، لیکن آپ کو اگر غم سے ہی محبت ہے، غم میں ہی رہنا چاہتے ہو تو مشورہ دیتے ہیں اولیاء اللہ، غم دین خور کی غم دین است، اگر آپ کی طبیعت غم سے بہت مانوس ہے، آپ کی طبیعت کو غم اچھا لگتا ہے تو دین کا غم کھاؤ، غم دین خود کی غم دین، غم تو دین کا غم، ہم غمہا فرو ترین، ہم غمہا فرو تر اسین است، جتنے غموم و ہموم سب اس کے نیچے ہیں، دین کا غم کھاؤ، یہ آپ کو بھی مشورہ ہے، تو ان کے لیے دنیا کا غم کچھ نہیں، آیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو ٹھیک، اچھا ہے، سب اچھا ہے، اب چونکہ خاص طور سے اس موقع پر محبوب سبحانی قطب ربانی میرا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس ماہ مبارک میں خصوصیت سے آپ تذکرہ سنتے ہیں تو بہت اچھا ہے، تو انہیں کا ایک واقعہ بتا دوں، کسی نے آ کے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ سامان تجارت جو بحری کشتیوں پر ہو کر کے آپ کا گیا تھا، وہ سنتے ہیں حضرت کی سب ڈوب گیا، پورا سب سامان ڈوب گیا، آپ نے سنا، فرمایا الحمدللہ، اور یہاں اگر آدمی سن لے کہ پورا جہاز ڈوب گیا ہے تو اس کی زندگی کا جہاز ہی ڈوب جائے گا، ہم نے کتنوں کو سنا ہے کہ ہارٹ فیل ہو گیا اسی وقت، خاص کر تو مجھے نام یاد ہے، جیسے نقصان کو پڑے کو سنا ہارٹ فیل ہو گیا، اتنا دل دنیا سے جوڑ کے رکھا ہے، اور یہاں پورا جہاز ڈوب گیا، آپ مسکراتے رہے، فرمایا الحمدللہ، کوئی بھی نہیں، کوئی اثر نہیں لیا، کچھ دن کے بعد وہی لوگ پھر بھاگے ہوئے آئے، عرض کرنے لگے سرکار معاف کیجیے گا، وہ ہم نے خبر جو آپ کو دی تھی صحیح نہیں تھی، آپ کا جہاز تو سلامتی کے ساتھ ساحل پہ پہنچا اور تجارت کی اور بہت سا نفع لے کے سنا واپس آ گیا، وہ پہلی خبر صحیح نہیں تھی، پھر فرمایا آپ نے الحمدللہ، وہی کہا جو پہلے کہا، تب ان لوگوں کو فکر ہوئی کہ حضرت جب ڈوبنے کی خبر دی تھی تو بھی اللہ کا شکر آپ نے ادا کیا، الحمدللہ رب العالمین، شکریہ میں سب سے اچھا یہی ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کو الحمدللہ کو راس الشکر کہا گیا، شکر کی جان ہے، بلکہ یہ کہا جس نے الحمدللہ نہیں کہا اس نے شکر ادا ہی نہیں کیا، یہ جان ہے، لم یشکر اللہ من لم یحمد ہو، اس نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا جس نے الحمدللہ نہیں کہا، اسی لیے الحمدللہ سورہ فاتحہ میں شروع میں آتا ہے، تو کہا آپ نے اس وقت بھی کہا تھا الحمدللہ جب ہم نے ڈوبنے کی خبر دی تھی، یعنی آپ نے شکریہ ادا کیا تھا اللہ کا، اور جب ہم یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ کا جہاز تو سلامتی کے ساتھ ساحل سے جا کے لگا اور پھر تجارت کر کے بہت سا نفع لے کے واپس آیا ہے، تو بھی آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، تو میں ہاں ہم لوگ یہاں کا معاملہ یہی ہے، اگر ڈوب گیا تھا جیسا تم نے کہا کہ وہ ڈوب گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم ذمہ داری سے بچے، ہم تو ذمہ داری سے بچ گئے، اس نے بچا لیا، نہیں تو ہماری ذمہ داری تھی کہ اب اس مال کو کہاں کہاں خرچ کرنا، کمانے میں بھی ذمہ داری ہے کہ کہاں سے کمانا ہے، اور خرچ کرنے میں بھی ذمہ داری کہ کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے،
ہم کو ذمہ داری سے بچا لیا تو ہم نے شکر ادا کیا کہ تیرا مال تھا تو نے لے لیا، ٹھیک ہے، ہم کو تو ذمہ داری سے تم نے بچا ہی لیا. دیکھا آپ نے کیا سوچنے کا ڈھنگ ہے صاحب، الحمدللہ. لیکن اب تم خبر دے رہے ہو کہ نہیں وہ واپس آ گیا، بہت سے نفع لے کے واپس آئے. ٹھیک ہے، تو ہم اس سے امید کرتے ہیں کہ جس نے یہ مال ہمارے پاس بھیجا ہے وہی توفیق دے گا کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کر دے گا. پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا آپ نے، اور یہ بھی پوچھا جائے کہ خرچ کہاں آپ نے کیا، کتنی آتش بازی کی ہے آپ نے، کتنا دھوم دھڑکا کیا ہے، اپنی سرمایہ دارانہ شان کتنی دکھائی ہے آپ نے، اپنی تونگری کا ڈھڈورا کتنا پیٹا ہے آپ نے. آپ کتنے 30 بار خانوں میں تھے بتاؤ تو کہاں کہاں خرچ کیا. پوچھا جائے گا کدھر کمایا کدھر سے وہ بھی پوچھا جائے گا، خرچ کہاں کیا جائے گا. اللہ سب کو بچا لے، ہر کسی کو بچا لے، بندے ہیں اللہ سب کو بچا لے، کمانے والوں کو بھی بچا لے، خرچ کرنے والوں کو بھی بچا لے. لیکن یاد رکھنا کوشش کرو بچنے کی کہ کہاں خرچ کرتے ہو. تو یہ ہے اولیاء اللہ کا معنی. ان کو اس کی کچھ پڑی ہی نہیں ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اس لیے یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں انہوں نے اپنے دل سے دنیا کو نکال باہر کر دیا، دنیا کو نکال باہر کیا ہے. ہاں دنیا میں، لیکن دنیا کی محبت کو انہوں نے اپنے دل سے نکال کے باہر کر دیا. آتی ہے تو آئے، جاتی ہے تو جائے، یہ تو آنے جانے والی چیز ہی کیا کریں گے. جیسے دن اور رات آتے جاتے رہتے ہیں، اسے سبھی امیری غریبی بھی آتی جاتی رہتی ہے. انہوں نے باہر کر دیا. دنیا میں ہیں لیکن دنیا کو دل سے باہر کر دیا. یہ ہے اللہ والے کے چکر. جب دل سے دنیا کو باہر کر دیا اور دل خالی ہو گیا، اس کو صاف ستھرا کر لیا دل کو، وہاں دنیا کا کوئی کوڑا کرکٹ نہیں ہے. یہ دنیا کچرا ہے جس کو کہتے ہیں کچرا، اور کچرے پہ لوگ بہت خوش ہیں. کچرا ہے، کچرے پہ لوگ بہت خوش ہیں، تھوڑا سا مال آ گیا بہت خوش ہیں، پاگل ہو گئے. جب وہ باہر کر دیتے ہیں نکال کے، اور دنیا کا کوڑا کرکٹ سب دل سے صاف، کچھ نہیں ہے. اب وہ دعا کرتے ہیں اللہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے ہی دل سے دنیا کی محبت باہر نکال دی، اور تیری محبت چاہتے ہیں، اب تو آ جا، دنیا تو گئی اب تو آ جا. اسی لیے غوث پاک کا شعر ہے، ہم کبھی کبھی دہراتے ہیں اور سنا ہوگا، آپ کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے. شعر بہت اچھا ہے، ہو سکتا ہے ابھی کا شعر ہو. کہتے ہیں بے حجابانہ درا از در کاشانہ ماں، اے محبوب بے حجاب بے روک ٹوک اب آپ ہمارے دل میں آ جائیں، ہمارے دل کے دریچوں سے ہو کے بے روک ٹوک اب ہمارے دل میں آپ آ جائیں. کیوں آ جائیں؟ اب دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ کسے نیست، اس دل میں اب کوئی ہے ہی نہیں، دنیا تھی تو اس کو دل نکال باہر کر دیا میں نے. کہ کسے نیست، کہ اب اس دل میں کچھ دنیا تو ہے ہی نہیں ہے سوائے تیرے درد کے. اے اللہ صرف تیرا درد ہے کہ تو آ جا. کہ کسے نیست بجز درد تو درخانہ ہے ماں، اب ہمارے اس دل میں تیرے درد کے ساتھ کوئی دوسرا خدا کرے یہ سب کو ملے، اس کا چھینٹا بھی ملے گا تو نجات ہو کے رہے. کسے نیست، کسے کر رہے ہیں اس دل میں تیرے سوا کوئی نہیں. یہ ہے ولایت. دیکھ رہے ہیں ولایت کے معنی قرب، نزدیکی، دوست، مددگار، مدد کرنے والا. تو وہ جو کہہ رہا تھا آپ سے، آپ کہ ابھی ان کے لیے تو خوف ہے نا، ہم کچھ نہیں بیٹھے چپ چاپ. جب دنیا ہنستی تو یہ روتے ہیں، یہ بیوقوف کس بات کو ہنس رہا ہے، اس کو دیکھ کے روتے ہیں. ان کا معاملہ بھی عجیب ہو گئی. جب دنیا ہنستی ہے نا یہ روتے ہیں، لول کہتے ہیں یہ کتنا بیوقوف آدمی ہے، یہ کوئی ہنسنے کی جگہ جہاں ہنس رہا ہے، بے خبر ہے. اور جب دنیا روتی ہے تو یہ ہنستے ہیں، کہتے ہیں یہ. جب آپ روتے ہو نا تو ہنستے ہیں، جو ہم ہنستے تو روتے ہیں. تو الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان دانش، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان دانش. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ہم لوگوں کو دیدار کرنا ہوتا ہے تو آنکھ کھولتے ہیں، اور ان کو کسی کو دیکھنا ہوتا ہے تو آنکھ بند کرتے ہیں. سب ان کی چال ہی الٹی ہے، کیا کرو. تو ہنستے ہیں. تو ان کے لیے خوف بھی نہیں، غم بھی نہیں، یعنی ان پر غالب نہیں آتا خوف نہ غم. تو ہے کیا پھر ان کے لیے؟ وہ اللہ کی کتاب میں لہم البشرا، اولیاء اللہ کے لیے بشرا ہے. بشرا، بشرا خوشخبری، اچھی اچھی خبر سب ان کے پاس آتی ہے. اور ہم دنیا والوں کے پاس ایک خبر بھی اچھی نہیں، سب پورا اخبار بری خبر سے بھرا رہتا ہے. اور کے دیکھ لو، اگر بری خبر دیکھنا پورا ٹوٹل، چاہے پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک، دیکھو پورا خبر جو ہے بےہودگی سے بھرا ہوا ہے. کوئی اچھی خبر ایک بھی نہیں ہے. اتنے آدمی مر گئے، اتنے دفن ہو گئے، ان کو گولی لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خدا جانے کیا. ان کے پاس جتنی خبر سب اچھی آتی ہے، یہ اچھے لوگ ہیں. لہم البشرا، ان کے لیے بشرا، ان کے پاس خدا کی طرف ہر وقت اچھی خبر آتی رہتی ہے. کہاں آتی ہے؟ آخرت میں آئے گی. نو 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 نو، یہ اللہ کی کتاب نہ کہہ رہی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ان کے لیے سب اچھی خبر آخرت میں آئے گی. لیکن جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ اولیاء خاص ہیں، یہ اولیاء خاص ہیں. ایک نظر ہو جائے نا تو پوری جماعت کی بخشش ہو جائے گی. ایک نظر ہونی چاہیے، راستہ مل جائے گا فوراً. اولیاء خاص کی بات کر رہا ہوں. ان کے لیے بشرا کہاں ہے؟ آخرت میں، دنیا میں بھی ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا نام دیا. ان کے لیے اچھی خبر ہے، بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ آخرت میں بھی. ان کے پاس یہاں بھی سب اچھی خبر آ رہی، وہاں بھی سب آخرت میں بھی اچھی خبر آ رہی ہے.
اسی لیے لوگ جب تنگ آ جاتے ہیں تو اللہ والوں کی آستانے پہ جا کے بیٹھتے ہیں کہ جہاں اچھی خبر آتی ہے چلو ہم بھی وہیں شامل ہو جائیں، ہمارا بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی کیوں جاتے ہیں لوگ؟ تو یہ جو کچھ احمق لوگ ہیں بےچارے، کبھی وحدت کی بات کبھی توحید کی بات، تمہیں کیا معلوم ہے کہ قدرت کی مدد جو ہے انہی بندگان خاص کے ذریعے سے، عوام کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ قدرت سامنے تھوڑے کسی کی آتی ہے، فرشتے ہی سامنے آئیں گے مدد کرنے کے لیے، انبیاء ہی سامنے آئیں گے مدد کرنے کے لیے، صدیقین ہی سامنے آئیں گے مدد کرنے کے لیے، شہداء ہی آئیں گے مدد کرنے کے لیے، اور اچھے سلاطین کہیں وہ آئیں گے مدد کرنے کے لیے، قدرت تھوڑے آگے، لیکن وہ مدد خدا ہی کی ہوگی۔ بات یہ سمجھنے کی ہے کہ مدد جس سے بھی ملے وہ صرف خدا کی ہے، اتنا سمجھ لو اچھی طرح سے، کسی سے بھی ملے عام سے یا خاص سے، وہ صرف خدا کی مدد ہے، ظاہر سے کہیں سے بھی ہوتی ہے، چاہے ماں سے مدد مل رہی ہو پرورش میں آپ کو، چاہے باپ سے مدد مل رہی ہو، چاہے استاد و شیخ سے علم میں مل رہی ہو، مدد کہیں سے بھی آپ کو مل رہی ہو، لیکن مدد ہے وہ خدا کی ہے۔ بات یہ تھی لے کر کے بیٹھے ہیں شیر، یہ اس جہاں کو جہان شرک بنا دینا ہے کیا؟ بدعت لے کے بیٹھے ہیں کیا اس جہاں کو جہان بدعت بنا دینا ہے؟ تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے، تم نے کیوں نہیں تعلیم دی لوگوں کو؟ اور ہمارے عوام کی بھی ایک کمزوری ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا ہمارے مسلمان ہونے کے لیے کافی، بالکل نہیں، یہ بہت بڑی بھول آپ سے ہو رہی ہے۔ اور ہمارا کالج اور یونیورسٹی میں پہنچ جانا ہی ہمارے لیے نو نو نو، کسی اللہ والے کے پاس پہنچو، بغیر اس کے آپ ٹھیک سے نہیں ہو سکتے مسلمان۔ اقبال بھی کہتا ہے بڑے مزے، گر تم ہی خواہی مسلمان زیستن، اگر آپ کو خیال ہے کہ آپ کو مسلمان ہو کے ہی جینا ہے اور مسلمان ہو کے ہی مرنا ہے اور مسلمان ہو کے ہی اٹھنا ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ کالج جاؤ گے یونیورسٹی، وہاں مسلمان بنایا جا رہا ہے، وہاں کی تو جتنی طریقے سے آپ اپنے خلاف پائیں گے۔ بے ادب بنانا ہو تو بھیج دو، گستاخ بنانا ہو تو بھیج دو، سب یہ پڑھے لکھے گستاخ اور بے ادب ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو سنبھل کے نکلتے ہیں، بلکہ سب لٹا کے نکلتے ہیں، بچتا وچتا کچھ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو مسلمان ہو کے ہی جینا ہے، مسلمان ہو کے ہی مرنا ہے اور مسلمان ہو کے ہی اٹھنا ہے، اگر یہ خیال آپ کو ہے، تو کہتا ہے نیست ممکن، یہ ممکن نہیں ہے، جز بقرآن زیستر، جب تک تو قرآن کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ تو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی وہ گزار سکے گا جو علماء کے قدم سے قریب ہو۔ یہ کوئی بابا آپ کو نہیں دے گا، کیسا ہی بابا کیوں نہ ہو، وہ پانی پر پاؤں جما کے چلنے والا بابا کیوں نہ ہو، آپ کے شولوں سے کھیلنے والا بابا کیوں نہ ہو، اور ہوا میں اڑنے والا بابا کیوں نہ ہو، وہ نہیں کرے گا۔ یہ علماء امت پر آپ کا عالم کے قدم سے لگا ہونا ضروری ہے۔ ویسے تو ضروری تھا کہ آپ خود ہی عالم ہو جاتے، وہ تو ہوا نہیں، عالم نہیں ہوئے تھے تو متعلم ہو جاتے، پڑھنے والے عالم سے کچھ وہ بھی نہیں ہوا ہے، پھر یا تو عالم سے سننے والے ہو جاتے، وہ بھی نہیں ٹھیک سے ہوا، جمعہ ہوا اچھتے اچھتے تھوڑا بہت سن لیا، پھر کیا بنے، کیسے سیکھیں؟ اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن ولا تکن الخامس والا فتح کا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صبح کرو عالم ہو کر کے یا متعلم ہو کر کے یا عالم کی بات سننے والے ہو کے یا اس کے چاہنے والے ہو کے، اس سے دشمنی مول لے کے بیٹھے ہیں اور ایمان کی آرزو رکھتے ہیں، وہ نائب رسول ہے، ان کو خبر نہیں ہے، اس کو ورثہ ملا ہے، نبوت سے حصہ ملا ہے، اور حصہ بڑھتا ہے تو سب کو برابر کہاں ملتا ہے، جو جیسا ہے اس حساب سے ملتا ہے، اسے دشمنی لے کے بیٹھے ہیں، دشمن بنا ہے، چھوڑ دو اس سب کو، آ جاؤ کسی کے قدم کے نیچے۔ میں بہت مبارکباد دے رہا ہوں اس دنیا کو جہاں میں بیٹھ کے اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، غوث پاک کو جی جان سے پوری دنیا چاہتی ہے، صرف ہندوستان نہیں۔ پہلے میں سمجھتا تھا یہ محبت سب ہندوستانی میں بہت زیادہ ہے، لیکن جب میں حضرت کے آستانے پر پہنچا اور دنیا کو وہاں دیکھا تو میں نے کہا یہ تو جو ہے ہماری ہندوستان والی محبت سب ڈاڈا لگتی ہے، سچ کہہ رہا ہوں مجھے، ارے یہ تو بہت آگے ہے محبت۔ جب ان کی محبت کو میں نے باہر والوں کو دیکھا، ان کو یہاں نلہ بولتے ہیں آپ کی بولی میں، تو مجھے یہاں کی محبت نلہ سا دکھائی، پہلے میں سمجھتا تھا، لیکن جیسی بھی محبت لوگ چاہتے ہیں غوث پاک کو، پوری دنیا اس سے زیادہ کہیں زیادہ چاہتی ہے جتنا آپ چاہتے ہو، غوث پاک کو بے پناہ چاہتی ہے، وہ چاہنا چاہیے، چاہنا بھی چاہیے، اللہ والوں کو چاہو، اس میں مزہ بھی ہے، بہت مزہ ہے، تو بہت راستہ ملتا، لیکن خود غوث پاک سے عرض کرو کہ آپ کو یہ مرتبہ ملا کیسے، کہ صحابہ کے بعد اور تابعین کے بعد آپ کا مرتبہ جو بہت اونچا ہوا، یہ حضرت آپ کو مرتبہ کیسے ملا، بہت ادب سے آپ پوچھو، تو خود ہی فرماتے ہیں کہ جتنے ولی ہیں کسی نہ کسی نبی کے قدم کے نیچے، جتنے اولیاء ہیں کسی نہ کسی نبی کے نیچے، قدم کے نیچے ان کی پرورش ہو رہی ہے، اور مجھے حضور کا قدم مل گیا، جو نبیوں میں حضور جیسا نبی تو ولیوں میں بہت جیسا نہیں۔ اب آپ سمجھ میں آ گیا، خود کہتے میں قدم کے نیچے آیا، جب حضور کے قدم کے نیچے آیا تو میرا قدم ہر ولی کے قدم پر پہنچ گیا۔ آپ کسی کے قدم کے نیچے سب پر قدم رکھنا چاہتے، امام بھی ملے تو پہلے اس کے سر پر قدم رکھتے، کیسے ہوگا؟ یہ سب معاملہ الٹ گیا ہے۔ آج آپ نے امام کو غلام سمجھایا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لکل ولی لہو قدم، کوئی ولی ایسا نہیں جو کسی نہ کسی نبی کے قدم کے نیچے پروان نہ چڑھ رہا ہو۔ اب پتہ چلا ولی کتنی ہی پرواز کیوں نہ کرے، جب آنکھ کھلے گی تو اس کا سر کسی نبی کے قدم کے نیچے ہوگا۔ نبوت بہت اونچا مرتبہ، کہا ہر ولی کے لیے قدم ہے، وانی علی قدم النبی بدر الکمال، اور میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک قدم کے نیچے ہوں، جو آسمان کے بدر کامل ہے، پورے چاند ہے۔ تو حضور کا قدم مل گیا تو پھر کیا کریں؟ قدم ڈھونڈو کسی اللہ والے کا، نظر ڈھونڈو
اور ایک کو متعین نہ کرو، جہاں سے بھی حکمت ملتی ہے لے لو آپ. آئی بس سمجھ لو. الحمدللہ رب العالمین. یہ میں نے سوچا تھا کہ یہ ماہ ربیع الاخر ہے تو کچھ نہ کچھ اس حوالے سے کہہ دیں. تو آج اللہ کا فضل ہے موقع مل گیا تو تھوڑا سا سن لیا آپ نے. تو ممکن ہے کہ اس ولایت کے تعلق سے کچھ گفتگو بعد میں بھی کروں، لیکن آج کے دن تو بس اتنا ہی کافی ہے. لیکن ایک بات سن لو، ہر آدمی کسی نہ کسی اللہ والے کے، خاص طور سے علماء کے قدم کے نیچے جاؤ آپ. اگر آپ کو اس سے الفت ہے کہ حضور کا قدم مل جائے، علماء کے قدم کے نیچے جاؤ آپ. اس کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. جہاں ملیں آپ کو علماء، سمجھے نا. ہم لوگ تو طالب علم کہلانے کے لائق ہیں، کسی لائق نہیں. دو چار حرف آتا تو بتا دیتے ہیں. علماء کا قدم ڈھونڈو، ان کے قدم کے نیچے کی مٹی. اس میں ایک شعر پڑھ دوں بس. خدا تک آپ پہنچنا چاہتے ہو؟ سب کہیں گے. ابھی پوچھو کہ خدا تک کون پہنچنا چاہتا ہے؟ پورا مجمع کہے گا ہم بھی پہنچنا چاہتے ہیں، ہم سب سے آگے پہنچنا چاہتے ہیں. اور اچھی آرزو ہے یہ. ابھی پورا مجمع کہے گا. حافظ شیرازی کہتے ہیں بتا دیں راستہ آپ کو خدا تک پہنچنے کا. بڑے مزے سے کہتے ہیں، یہ مجذوب ہیں. کہتے ہیں گل در سرت ہوائے وصال است حافظہ، باید کی خاک درگاہ اہل بصر شب. لکھ کے قلم توڑ دیا. کہا اے جناب حافظ، خود کو مخاطب کرتے ہیں، اگر تمہارے سر میں یہ خیال آ رہا ہے کہ خدا سے جا کے مل جائیں، رسول خدا سے جا کے مل جائیں، تو پھر اس کے لیے آپ کو کسی اللہ والے کے قدم کے نیچے کی جو مٹی ہے وہیں جا کر کے اس مٹی کو اپنی آنکھ کا سونا بنا لینا. وہاں جا کے تم خود مٹی ہو جاؤ کسی اللہ والے کے پاس. بغیر اس کے ممکن نہیں ہے. باید میں چاہیے تجھ کو کہ خاک در گئے کسی اہل نظر کے در پہ جا اور وہاں تو خود مٹی ہو جاؤ. تجھے وہ سونا بنا کے چھوڑیں گے. یہ اللہ ہم مٹی ہو کے جاتے ہیں، اللہ والے سونا بناتے ہیں. اللہ سب کو سونا بنا دے. آخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.